السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہباز حکومت کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سخت مایوس ہے اور یہ پروجیکٹ بند کرنے پر اب غور شروع ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بھی اب عمران خان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب شہباز شریف سے جان چھڑانے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ نہ تو ملک چل رہا ہے، نہ معیشت چل رہی ہے، اور نہ ہی یہ سسٹم چلتا نظر آ رہا ہے۔ ذرا یاد کریں، آج 9 اپریل کا دن ہے۔ 9 اپریل کا وہ دن آج سے 2 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی۔ یہی وقت تھا کہ جب قومی اسمبلی میں اجلاس جاری تھا، تقریریں ہو رہی تھی، شیریں مزاری سے لے کر شاہ محمود اور فواد چودھری تک تقریریں کر رہے تھے۔ سارے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، سناٹا تھا۔ کبھی فوج کی گاڑیاں گزرتی تھی، کبھی 111 بریگیڈ کی خبریں چلتی تھیں۔ یعنی خوف کا عالم تھا، عجیب و غریب صورتحال تھی، رستے بند تھے، کبھی ہیلی کاپٹر کی پروازیں ہوتی تھی، کبھی رومرز اس طرح کی چلتی تھی کہ ابھی عمران خان جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو برطرف کر دیں گے، کبھی کہا جاتا تھا کہ ابھی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ کشمکش چل رہی تھی، فوج کی گاڑیاں، ہیلی کاپٹروں کی پروازیں، 111 بریگیڈ کی خبریں۔ پھر جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہونا شروع ہوا، پھر خبریں چلی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یہ ہم نے سنا۔ پھر خبریں چلی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خبر چلی کہ سپریم کورٹ کھل رہی ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ جنرل حسن رضوی نے یہ عدالتیں کھلوائی تھی کہ کہیں عمران خان قانون نہ توڑ دیں۔ تو خبر چل گئی کہ آج سپریم کورٹ بھی کھل گئی ہے، ادھر سے ادھر کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا جا رہا ہے، اسد کیسر کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، مقابلہ کریں گے، ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ پھر اچانک خبر چل گئی کہ اسد کیسر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پھر تو جیسے بس ہی ہو گئی۔ پھر ایک خبر چلی کہ وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو رہا ہے۔ پھر ایک خبر چلی کہ ایک شخص نے صرف ڈائری اٹھائی ہے اور اس نے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کی اور وہ بنی گالا چلا گیا۔ پھر رات 12 بجے کے بعد جب عدم اعتماد ہو گئی، علی محمد خان نے بڑی مشہور زمانہ تقریر کی، اور اسی وقت بلاول بھٹو نے کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ ناظرین اکرام، وہ دن ہے، 2 سال ہو گئے ہیں جب نکال دیا گیا عمران خان کو، تو کہا گیا کہ قصہ ختم، کہانی ختم، عمران خان ختم شد۔ اب عمران خان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ غالباً اس دن بھی پہلا روزہ تھا جب 2 سال پہلے 9-10 اپریل تھی، تو اس دن اگلے دن 10 اپریل کو پہلا روزہ تھا۔ تو رات کے تقریباً 2 سے 3 بجے کا وقت ہے، عمران خان اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے نکل چکے تھے۔ رات 2-3 بجے پھر عجیب و غریب مناظر نظر آئے۔ ڈی چوک میں لوگوں کا جمع غفیر نکلا، پولیس ہی پولیس تھی۔ اسلام آباد میں اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال کسی نے نہیں دیکھی، اس طرح کا کلچر اس وقت نہیں تھا، اتنی پولیس، اتنی رینجرز اور گاڑیاں، اور ہر طرف ناکے۔ جیو نیوز کے سامنے لوگ اکٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے۔ پھر اگلے روز جو 10 اپریل کو رات کو لوگ نکلے، وہ بڑی ہی دیدنی چیز تھی۔ بہرحال آج اس دن کی یاد آپ کو تازہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جب نکالا گیا تو سوچا کہ اب کہانی ختم ہو گئی ہے، مگر لوگ نکلے، عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ 25 مئی سے پہلے ہوا، 2022 میں ہی جب رانا ثناءاللہ نے وہ لانگ مارچ رکوایا۔ پھر 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے۔ پہلے سے خبریں تھیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے، تیاریاں مکمل تھیں، ہم سب نے دیکھا۔ پھر 8 فروری ہوا، پورا ملک 80% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی سلمان اکرم راجہ کے مطابق کہ پی ٹی آئی اپنی 183 ڈائریکٹ سیٹیں جیتی ہے، بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی مین لیڈر کے، بغیر کسی کمپین کے۔ پھر کل رات کاشف عباسی کی شو میں منیب فاروق بیٹھے ہوئے تھے، منصور علی خان تھے، تو وہاں کاشف عباسی نے کہا کہ مجھے نون لیگ کے سینئر سیاستدان نے کہا کہ 30 سیٹیں بھی ہم نہیں جیتے، جس پر منیب فاروق جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا نہیں، نون لیگ والے 17 سے 18 سیٹیں محض جیتے ہیں، آپ 30 زیادہ بتا رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ جس کو گھر بھیجا گیا تھا، جس کو کہا گیا تھا ختم شد، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگلی پکڑ کر لائے ہیں، اس کو اعتماد کا ووٹ لے کر دیا ہے، اس کو تو چلنا ہی نہیں آتا تھا، آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ آج بھی 80% پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو کہا گیا کہ ختم شد۔ اور یہ جو انگلی پکڑ کے لوگ چلاتے ہیں، جو اس ملک میں فساد کی اصل جڑ ہیں، ان سے نہ شہباز شریف پہلے چلا، نہ اب شہباز شریف چل رہا ہے۔ اب محسن بیگ بہت بڑا ٹاؤٹ صحافی ہے، محسن بیگ کہتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی تھی اس الیکشن سے،
اسٹیبلشمنٹ وہ حاصل نہیں کر سکی۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومت، سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری چانس ہے، جس مقصد کے لیے الیکشن کروائے گئے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، حالات اچھے نہیں ہیں، لوکل انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا تو باہر سے کون کرے گا، لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے۔ یہ محسن بیگ کہتا ہے کہ دو وجہ سے الیکشن کروایا گیا تھا، ایک تھا سٹیبلٹی آئے گی، دوسرا یہ تھا کہ اپنی مرضی کی حکومت ہوگی، پالیسیاں اپنے ہاتھوں میں ہوں گی، انویسٹمنٹ آئے گی، سرمایہ کاری آئے گی، معاشی طور پر بھی عدم استحکام ختم ہوگا، یعنی سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا۔ دونوں ہی مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، تجربہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں چوری کا ووٹ ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کمپنی چل نہیں سکتی۔ پھر حامد میر نے تو قلم ہی توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چلانے کی کوشش کرے گی، یہ جان چھڑوائیں گے، ان کو گندی گندی گالیاں پڑیں گی، اتنی گالیاں پڑیں گی کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کو دورے پڑیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کو صحیح طریقے سے گندا کر کے چھوڑے گی۔ اب مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو یہ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب نے کہا کہ $5 ارب کا سعودی پیکج جلد پاکستان کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے بینک میں سعودی عرب ڈپازٹ کرتا ہے، پہلے $3 ارب ہیں تو اب 3 کو بڑھا کے $5 ارب کرے گا، اور $5 ارب سے زائد کی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرے گا۔ لیکن حامد میر کہتے ہیں کہ اس ہیڈ لائن کو غور سے پڑھیں۔ نیچے انہوں نے ہیڈ لائن بھی لگائی ہوئی ہے کہ سرمایہ کاری میں پاک سعودیہ تعاون بڑھانے کا عزم، تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ وہ کہتے ہیں کہ $5 ارب سعودی عرب سرمایہ کاری کا پاک بھارت مذاکرات سے کیا تعلق ہے؟ بھارتی وزیر دفاع کہتا ہے پاکستان میں گھس کے ماریں گے، اور دوست کہتے ہیں کہ بھارت سے مذاکرات کرو۔ کیا پاکستان کے معاشی بحران کی آڑ میں کشمیر پر ڈپلومیٹک سرنڈر کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ یعنی کیا ہم کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں؟ جو عمران خان کہتے تھے کہ کشمیر بیچ دیا ہے، کہیں سعودیہ پیسے دینے کی آڑ میں ساتھ یہ شرط تو نہیں رکھ رہا؟ ابھی انڈیا ٹوڈے کی کل کی خبر تھی کہ سعودی عرب نے تو ہمارا ساتھ دیا ہے، شہباز شریف کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، ان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اور حامد میر کے مطابق ان کو گالیاں پڑیں گی، جو ایک الگ کہانی ہے۔ شہباز شریف نے اب اسحاق ڈار کو سینٹ کے اندر ایوان قائد مقرر کر دیا۔ پھر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہر چیز میں عمران خان کو کاپی کرتے ہیں۔ یہ بھی لوکل فلائٹ میں گئے، لیکن انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کیں، لوگ ان کو پھر ابھی سے گندی گالیاں دے رہے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ جہاز نے جانا تھا پہلے جدہ، مگر جہاز پہلے جاتا ہے امریکہ، پہلے جاتا ہے مکہ۔ جو مسافر جدہ پر اترنے تھے وہ پہلے مکہ جاتے ہیں، مکہ انتظار 2.5-3 گھنٹے کروانے کے بعد جہاز پھر مکہ سے واپس آتا ہے جدہ اور مسافروں کو اتارتا ہے۔ ابھی یہ جس جہاز پر واپس آئے ہیں PIA کی فلائٹ پہ، اس نے آنا تھا وہاں سے واپس اسلام آباد، مگر انہوں نے اسلام آباد جہاز نہیں اتارا، کیونکہ شہباز شریف اور مریم بی بی اس میں تھیں، وہ تو سپیریئر ہیں۔ تو جہاز اترا لاہور، پھر یہ سارا شاہی خاندان نیچے اترا۔ 2.5 سے 3 گھنٹے بتایا گیا کہ لاہور ایئرپورٹ پر وہ جہاز کھڑا رہا، مسافروں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا کہ چلیں آئیں ویٹنگ روم میں بیٹھیں، لانج میں بیٹھیں، نہیں، وہ چیختے چلاتے رہے کہ خدا کے لیے ہمیں نکلنے دو، ہم گاڑیاں کرا کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ تو 3 گھنٹے لوگوں کو ذلیل کروا کے اس کے بعد ان کو اسلام آباد پہنچایا گیا۔ تو یہ ڈرامہ کیا گیا، اور اوپر سے کوئی معذرت بھی نہیں کی کہ ہم معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان کی کاپی کرنے کے چکر میں انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ویسے طاقتوروں کو اب تک سبق سیکھ جانا چاہیے، اپنا تکبر اور ایگو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ اتنا کچھ کر کے انہوں نے سوچا تھا کہ ملک میں استحکام آئے گا، ملک چلے گا، لیکن ایسے تو ملک نہیں چلتے۔ لہٰذا اب ان کے اپنے ٹاؤٹ بھی انہیں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اور 9 اپریل جس دن عمران خان کو نکالا گیا تھا، اور آج کا دن، عمران خان کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ ان کے اپنے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربے نہیں چلیں گے، اور انگلیاں پکڑنے والے اب خود انگلیوں کے محتاج ہیں، اور ہر کوئی اس وقت ان پر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور ان کو برے طریقے سے ایکسپوز اور ننگا کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔